السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، وہ میں ذرا شروع میں ڈسکس کر لوں، بعد میں اس نے مجھے اپنی ڈال دینی اور مجھ سے پھر بات نہیں ہونی۔ اپنا جنید صاحب، میں نے کبھی بھی اس طرح کا شک نہیں کیا یا یقین نہیں کیا یا میں نے نہیں کہا یا الزام تراشی نہیں کی کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے جس کا ابھی ایک رٹا چل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، مگر میں جب تک یقین نہ ہو ایک بات پہ میں نہیں الزام تراشی کرتا۔ میری ایک اپنی وفاداری ہے۔ وفاداری ہاں ہاں ٹھیک ہے یار، بات جاری رکھا کرو۔ یہ جو وفاداری یہ کرتے ہو نا، یہ خطرناک بات ہے۔ اچھا یار، نہیں کرتا کچھ بھی، تمہاری وفاداری ہے۔ ہاں یار بات سنو نا۔ ہاں تمہاری وفاداری ہے، ہاں وفاداری ہے۔ وفاداری ہے۔ اب بات اب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں پہ کریں یا وفاداری پہ کر لیں؟ یار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیان دیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے کہ خاطر لکھے یا نہ لکھے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے اب پیسہ واپس نہیں آ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ پیسہ تھا۔ اب تو میں حق بجانب ہوں نا کہ میں یہ بات کروں کہ وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ کیوں نہیں واپس آ سکتا؟ جی سوئٹزرلینڈ کے کسی کالو شاہ پوریے کو پکڑا دیا پیسہ، یا آڑو گرنیڈ کا کو ادھر بینک ہے جو اس میں جمع ہو گیا، یا سوئٹزرلینڈ خود اتنا بڑا بدماش ہے کہ اس سے کوئی پیسے ہی واپس نہیں لے سکتا۔ نہیں، سوئٹزرلینڈ خود تو بدمعاش نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے جو تگڑے اور طاقتور ملک ہیں ان کی بظاہر پشت پناہی ضرور اسے حاصل ہے۔ نہیں کیوں پشت پناہی ہے یار؟ اگر یہ شور پوری دنیا پہ ہے کہ ہر ملک کا جو کالا پیسہ ہے، یعنی آئی مین بلیک منی ان انگلش آئی کین اسپیک، وہ ساری دنیا کا اگر سوئٹزرلینڈ پہ پڑا ہوا ہے، اور یہی سوئٹزرلینڈ اگر کوئی مسلمان ملک ہوتا تو پوری دنیا نے ات چک لینی تھی۔ یہ جو امریکہ بھائی جان ہے سپر پاور صاحب، سب سے پہلے انہوں نے ڈانگا سوٹے لے کے اور اپنے ڈرون موڈے پہ رکھ کے ادھر آ جانا۔ ایگزیکٹلی، یعنی تم دیکھو نا، پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کے قوانین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کروانے کے لیے کون میدان عمل میں کودتا ہے؟ ہمیشہ امریکہ صاحب۔ بس، لیکن اس کو دنیا بھر کی سب سے بڑی جو منڈی ہے منی لانڈرنگ کی کہنا چاہیے نا، جہاں پر کالا دھن پڑا ہے، اور اس میں سے بہت سا جو کالا دھن ہے وہ بڑے بڑے جو ڈسپوٹک رولرز ہیں انہوں نے اپنی یعنی ملک کے جو عوام ہیں ان کے خون پسینے کی کمائی وہاں پر جمع کروائی ہوئی ہے، لیکن کوئی ملک اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ سوئس بینکوں سے وہ پیسہ واپس نکال سکے۔ نہیں تو ہمارے علاوہ اور کس کس ملک کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ہم تو کسی قطار شمار میں ہی نہیں آتے بھائی جی۔ اس فہرست میں نمبر 1 ملک کون سا ہے؟ کون سا؟ ہندوستان جی۔ یعنی سوئس بینک ایسوسی ایشن کی اپنی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک پلڑے میں جو ہندوستانی سرمایہ کار سیاستدان جو بزنس مین ہیں ان کا کالا دھن جو سوئس بینکوں میں پڑا ہے اسے ڈال لیا جائے، اور دوسری طرف پوری دنیا سے جو سوئس بینکوں میں کالا دھن موجود ہے اسے رکھ لیا جائے، تو ہندوستانی پلڑا کہیں زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ شاباش بھائی، یہ کیا ڈراؤنی بات بتا جی جی۔ وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی CBI ہے، اس کے ڈائریکٹر نے کچھ عرصہ پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ سوئس بینکوں میں ایک اندازے کے مطابق $500 ارب کالا دھن موجود ہے ہندوستانی سرمایہ کاروں کا۔ مائی گاڈ، صحیح کہہ رہا ہے، $100 ارب تو صرف کترینہ کیف کا ہی ہوگا۔ تم ہنس رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ وہ یہ جو گانا کرتی ہے نا، میرا خیال ہے 35,000 روپیہ فی سٹیپ لیتی ہے۔ یار یہ جو فگر میں نے تمہیں بتائی ہے، میں تمہیں آگے یہ بتانے والا ہوں کہ یہ فگر غلط ہے۔ مطلب اس سے بھی زیادہ؟ جی، ہندوستان کے ایک معروف اکانومسٹ ہیں جو انویسٹیگیٹو کام بھی کرتے ہیں، پروفیسر آر ودیا ناتھن، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہندوستان سے کم و بیش $27 ارب کی جو رقم ہے وہ سوئس بینکوں میں چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جو کل جمع شدہ اس وقت سوئس بینکوں میں ہندوستانی سرمایہ موجود ہے وہ $500 ارب نہیں ہے بلکہ $1.5 ٹریلین ہے۔ یہ ڈاکٹر آر ودیا ناتھن کہتے ہیں؟ جی، پانی نہیں رکھا ہوا ادھر ہے۔ نہیں تو یہ جو انڈین پبلک ہے یا گورنمنٹ ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اس کو نہیں اس رپورٹ کا پتا۔ یار کون یہ اقدام کرے گا؟ کون سوئس بینکوں سے اپنے خون پسینے کی کمائی واپس لانے کی کوشش کرے گا؟ مطلب سیاستدانوں نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو وہاں کی ہندوستان کی سیاست ہے، حکومت ہے، وہ اس سارے مکروہ دھندے میں برابر کی شریک ہے، یعنی پیوٹل رول ہے اس کا۔
یہ ابھی یار یہ جو انا ہزارے نے کیمپین چلائی تھی کرپشن کے خلاف، اس کے انا ہزارے بیچارے کلے نے کیا کرنا ہے، یہ تو ادھر انی پڑی ہوئی ہے باقاعدہ. اس کی ساری جو جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنی تھی نا، اس کمیٹی کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں کی جو کانگریس ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری جو سالانہ آمدن ہے وہ $5 ارب ہے اور بی جے پی کی سالانہ آمدن $2 ارب ہے، جبکہ یہ تحقیقاتی کمیٹی بتاتی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے سالانہ اخراجات جو ہیں وہ $15 ارب سے زیادہ ہیں. شاباش ہے. تو اگر ایک کی آمدن $5 ارب ہے اور دوسری کی $2 ارب ہے اور خرچ یہ 15 ارب کرتے ہیں، تو پھر اوپر والا سارا پیسہ سیدھا کالا پیسہ ہی ہوا نا. ایگزیکٹلی. او مائی گاڈ، یہ تم کیا کرتے ہو یار میں نے بیچ میں کچھ تو کرنے نے، میں اور ادھر ویلڈنگ کرنے آیا ہوا یا صوفے پالش کیے ہیں میں نے. ہنسنا شروع کر دیتے ہو تم. ٹیک اٹ سیریس پلیز. بہت انٹرنیشنل ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ جو ابھی میرے اینکر نے تمہیں یہ ہندوستان کی کرپشن کے فگرز بتائے ہیں، یہ پہلے تمہیں پتا تھے؟ مگر یار جنید ادھر ہندوستان میں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، اس پہ کیس ہو گیا، یا فلاں منسٹر پکڑا گیا. یہاں پہ تو پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا سب سے زیادہ شور پڑتا ہے، اور اتنے سالوں میں پکڑا صرف حامد سعید کاظمی گیا. نہیں یار، اس حوالے سے بھی ہندوستان نے کوئی سالڈ کام نہیں کیا، صرف فیس سیونگ کے لیے یا بڑی طاقتوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس کالے دھن یا منی لانڈرنگ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک قربانی کا بکرا، اور قربانی کا بکرا بنایا بھی کسے؟ ایک مسلمان کو. حسن علی خان نامی ایک بزنس مین کو پچھلے سال گرفتار کیا تھا. اس پہ یہ الزام تھا کہ اس شخص کا $8 ارب سوئس بینکوں میں موجود. صرف $8 ارب وہ بھی ایک مسلمان پہ ڈال کے پکڑ لیا اسے. تو یہ جو مسٹر آر ودیا ناتھن $1.5 ٹریلین بتا رہے ہیں، وہ باقی کس کے پاس ہے؟ اس کا کوئی پرسان حال نہیں. دیکھو یار ذرا، پوری دنیا پہ بدنام یہ پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. پھر تم کہتے ہو میری باتوں کو سیریسلی کیوں نہیں لیتے؟ تو یار یہ سیریس بات نہیں، یہ کیا کر رہے ہو یار تم؟ ایک بیچاری منی سے منی پوری دنیا پہ بدنام ہو گئی، اور تمہیں مذاق سوچی ہوئی ہے. ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ ہی گھٹیا بات تھی، اس نے تو بریک ہی لے لیا. پریس کانفرنس میں نواز شریف نے کہکا لگا کر کہا کہ اب صحافیوں کے سوالوں میں وزن نہیں رہا. چلو کو وزنی سوال کر لیتے ہیں میاں صاحب. آج کل سریا کتنے کا ماننے جی؟ یہ کون سا وزنی سوال کیا تم نے؟ چلو یار اس سے بھی زیادہ وزنی کر لیتے ہیں. گارڈر کا کیا پا جا رہا ہے جی؟ یہ وزنی سوال ہے یار؟ تمہیں پتہ ہی نہیں گارڈر کتنا وزنی ہوتا ہے. میرے بڑے تائی نے اپنی جوانی میں ایک دفعہ گاؤں میں گارڈر اٹھایا تھا میلے میں، تو پنڈ کے چودھری نے اسی وقت انہی پیروں پہ اسے بکرا انعام دیا تھا. اچھا، مگر وہ بکرا بیچارہ ادھر ہی مر گیا. کیسے؟ وہ تائی نے گارڈر اٹھا تو لیا نا، اتارا اس سے جائے نا بیچارے سے. اس نے پنڈ کے لوگوں سے کہا کہ یار یہ ہاتھ پواؤ. پنڈ والے کہیں کہ پہلے پنگا کیوں لیا ہے؟ آئے بیچارے نے آ کے گارڈر پھینکا، نیچے بکرا کھڑا تھا، اس پہ گرا، بکرا مر گیا. وہ پنڈ کا نائی پاس کھڑا تھا، وہ کہتا ہے تایا پھینکنے سے پہلے تکبیر ہی پڑھ لیتا. بس پھر تائے نے بکرے والا سارا غصہ اس نائی پہ ہی نکالا. عزیزہ پوری خبر تو سن لیا کریں. اچھا کچھ رہتی تھی جی، انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے سوالوں میں اب کوئی وزن نہیں رہا اور شیر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات بھی میاں صاحب نے میاں انداز میں کہی ہے. ان کا انتخابی نشان ہے نا شیر. ویسے میاں صاحب جناب یہ ان پڑھ اور پوترا ہوا شیر نہیں کنٹرول ہوتا. آپ کا شیر تو پڑھا لکھا ہے. یہ جو جنگل میں شیر ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. اچھا، وہاں سکول کالج جو نہیں ہوتا. ویسے سکول ہو بھی اگر جنگل میں تو شیر کے بچے کو سکول کون چھوڑنے جائے؟ بچہ رستے میں ڈرائیور کو جھپ جائے. اس لیے جو شیر شہر آ جاتے ہیں نا وہ پڑھ لکھ کے ڈیسنٹ ہو جاتے ہیں. میاں صاحب نے اپنے فارم ہاؤس پہ بھی شیر رکھے ہوئے ہیں، وہ انتہائی ڈیسنٹ اور معصوم شیر ہے. ایک دن میاں صاحب کا ملازم شکیل اس کو چپیڑے مار رہا تھا شیر. میں نے کہا شکیل صاحب ہوا کیا جناب؟ کہتا ہے یہ نامراد آگے سے مجھے کہتا ہے روزی قیمہ لے آنا کو بوٹی بھی کرا کے لے آئے.
روئی قیمہ میں داڑ نوی لوائی ہے. پی آئی اے کا نیا کارنامہ. لاہور کراچی فلائٹ پر کیپٹن نے 2 مسافروں کو ٹوائلٹ میں بٹھا کر منزل پر پہنچا دیا. یار یہ کہاں تک جائے گی یار ہر بات پہ ہمیں نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتے ہو. اچھا اس میں پازیٹیو کیا ہے؟ یار تم دیکھو تو صحیح, دنیا میں کوئی ایسی ایئر لائن ہے جو یہ سہولت بھی دے؟ نہیں. تمہیں پتہ ہے کیوں انہوں نے مسافروں کو دونوں کو ٹوائلٹ میں بٹھایا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا تھا, دونوں کو بیچاروں کو ڈائریا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی جی بار بار آنے کی بجائے آپ باتھ روم میں ہی شٹے کریں. اب یہ بات نہیں تھی, جہاز اوور لوڈ تھا. چل تو اس میں بھی کون سی تنقید والی بات ہے جی؟ اگر سیٹیں خالی ہو تو آپ کہتے ہیں جی پی آئی اے پہ اب سفر کوئی نہیں کرتا. اگر انہوں نے اوور لوڈ کیا تو بجائے ان کو شاباش دینے کے تنقید کر رہے ہو یار. اب تو پی آئی اے والے جو سواری آئے فوراً بٹھاتے ہیں. افسر آپس میں کہتے ہیں کہ بال وہ رہے اگلی فلائٹ جانی ہے کہ نہیں. اب تو میں نے سنا کہ کوئی بزرگ بیچارہ رنگین پاوے گولڈ گنے اور بکری لے کے آئے تو اسے بھی بٹھا لیتے ہیں. اسے بھی کہتے ہیں بھائی جی گنے کاکپٹ چ بڑھاؤ تے آپ ہوتے ہو. اگے ہو یار, اگے ہو یا چلو آؤ بابا جی پیر تے اتنے رکھو تو ہی حد ہو گئی ہے. اگے ہو یا بکری سیٹ تھلے کر لو. ویکھیا جی پاوے پیچھے اکھ چ مارن ڈے ہو, اتنے رکھو آپ بکسے رکھنے والی تھان. ایسے تم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو. میرا خیال ہے کہ ایویشن کی ہسٹری کا اس سے زیادہ شرمناک واقعہ اور کوئی نہیں ہوگا کہ باتھ روم میں سواریاں بٹھا دی. نہیں باعث شرم کیوں جی؟ سواریوں نے باتھ روم میں دیواروں کے اوپر گندی باتیں لکھ دی. لکھ دیتے ہیں نا, تمہیں نہیں پتا, بڑے بڑے بشرم لوگ ہوتے ہیں. تم اگلی خبر پڑھو. پی آئی اے پار کے رکھ. لاہور شہر میں روزانہ 1500 پولیس اہلکار غیر حاضر اور 14,000 وی آئی پی ڈیوٹیز پر مامور ہوتے ہیں. اگلی خبر پڑھو. تبصرہ کرو خبر پہ. یار اس پہ تو تم خود 36,000 دفعہ تبصرہ کر چکے ہو کہ لاہور کی ساری پولیس پروٹوکول کی ڈیوٹی دے رہی. بلکہ میڈم نور جہان کئی سال پہلے اس پہ تبصرہ کر چکی ہے. میرا سونا شہر لاہور نہیں, اینو چلاندا ہے کوئی ہور نہیں. ایتھے پولیس دی ایویں ٹور نہیں, تو خبر پڑھ کوئی ہور نہیں. 4 دن کی چاندنی کے بعد پیپکو نے ایک بار پھر اندھیرے پھیلانے شروع کر دیے. دوبارہ 4 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع. تو ٹھیک ہے نا, حکومت نے ساتھ محکمہ صحت بھی تو چلانا ہے نا. صحت کا اس خبر سے کیا تعلق؟ یار مسلسل روشنی سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, پھر بیچارے کہاں پہ فری آئی کیمپ لگاتے پھریں گے. تم مسلسل دیکھ سکتے ہو روشنی کو, دیکھ کے دکھاؤ ذرا. 15-20 منٹ دیکھو تو آنکھیں ویسے ہی چندے آ جاتی ہیں. تم نے حکومت کے ہر الٹے سیدھے اقدام کا دفاع کرنے کا عہد کیا ہوا ہے یار دفاع بھی کر رہے اس بات کو. میں دفاع نہیں کر رہا, میں سائنٹیفک انالیسس پیش کر رہا ہوں. Oh my God. یہ زیادہ روشنی آنکھوں کے لیے نہیں اچھی ہوتی. اچھا آپ نے دیکھا نہیں, آپ کسی ویلڈنگ والے کی دکان کے پاس سے گزر رہے ہو اور اگر کوئی بچہ ویلڈنگ والے کو ٹوچ لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو فٹافٹ بزرگ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیتے. اور ویلڈنگ کرنے والے نے بھی کالا چشمہ پہنا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کہاں 16 کروڑ کالی اینٹ کے تقسیم کرتی پھرے, اس لیے وہ عوام کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے تھوڑی دیر 8-10 گھنٹے لائٹ بجا دیتی ہے. دم بڑھاؤ نوید قمر, عوام تمہارے پیچھے ہے. قوم تمہارے پیچھے. یار ہر بات کو رجسٹرڈ نہیں کراتے. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج میں ہمارے ملک میں جو ٹیٹو کلچر شروع ہو گیا اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. 1 منٹ ذرا, آپ اپنا ٹیٹو بعد میں ڈسکس کر لینا, مجھے ذرا ایک بات پوچھ لینے دو. اپنا بھائی جی ڈلائیور آف حسبیال صاحب. جی فرمائیے. سول آف دا حسبیال صاحب. یہ اچھی, آپ کو حسبیال کی روح کا ہے انہوں نے. گڈ, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. سول کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے. چلو چھوڑو یار تم, چلو پلیز. مجھ سے نہ پوچھے گا پلیز. مجھے بھی وہ دوجا ہی آتا تھا. اچھا کیا بات کر رہے تھے یار؟ یہ فیس بک کا پلیز ایڈریس بتا دو ذرا. تمہیں کوئی 3,333 دفعہ بتا چکا ہوں. جانے کا خدا کے واسطے, کون سا 3,333 دفعہ بتایا؟ 33 کو دفعہ تو بتایا, 3,000 نہ ساتھ لگا لو بھائی. سیدھا ہے facebook.com/
hasbehaal.official. اچھا سر سلیش /hasbehaal سلیش سے پہلے کیا ہے؟ facebook.com/ ٹھیک ہے یاد ہو گیا facebook.com/ سلیش کس کو کہتے ہیں؟ سلیش یہ بڑا میں نے کیسے یاد کیا تھا؟ کیسے؟ میں نے یہ میں سوچا کہ سلیش وہ ہوتی ہے جس سے دہی بھی نکالا جا سکتا ہے. اچھا سر ہمارے آفیشیل پیج کے علاوہ بھی بہت سارے حسب حال پیجز بنے ہوئے ہیں. ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں. ان تمام پیجز سے جتنے بھی فین پیجز ہیں آفیشیل ان آفیشیل پتہ نہیں کتنے بنے ہوئے ہیں, بہت سارے ہیں, اور عزیزی کے نام پر ہیں, میرے نام پر ہیں, وہ سب کوئی بھی ان میں سے اتھینٹک نہیں ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں یہ جو اتھینٹک ہے یہ سلیش کے بعد کیا ہے یار اب میں تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں؟ فیس بک آخری دفعہ بتا رہا ہوں, facebook.com/ hasbehaal.official. گڈ ٹھیک ہے, facebook.com/ hasbehaal.official. الحمدللہ. اچھا چلے میں عزیزی صاحب آپ کو یاد ہو گیا تو میں اپنا ٹاپک ڈسکس کر Yes, facebook.com/ hasbehaal.official. Yes, no problem. اچھا سر ہمارے ملک کے اندر بڑی تیزی سے ٹیٹو کلچر فروغ پا رہا ہے, اس کو مطلب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ facebook.com/ hasbehaal.official. سر یہ عزیزی صاحب سن لیں, ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا, ہمارا پیج بند کر دیں. نہیں مان سے میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار کہ facebook.com/ hasbehaal.official. عزیز صاحب میں کچھ سیریس بات کر رہی ہوں. جس کلچر کی تم بات کر رہی ہو نا, یہ اصل میں تبدیل شدہ شکل میں اب آیا. اس وقت جو موجودہ کلچر ہے ہمارے ہاں ٹیٹوئنگ کا, اپنے جسم پہ نقش و نگار جو کھدوانے کا باقاعدہ, اچھا یہ جو مور شور بنوا لیتے ہیں پارپور, یہ اب تو خیر مغرب سے امپورٹ ہوا ہے نا, لیکن ہمارے ہاں تو اس کا رواج بہت پرانا ہے. بہت پہلے یار جب پڑی شاہ کا میلہ لگتا تھا نا, یا ویساکھی کا میلہ, اس میں جو بیوقوف جاہل سے پنڈ کے لوگ ہوتے تھے نا, وہ ادھر متھے پہ یہ چاند تارا بنوا لیتے تھے, یا بیچارے ادھر بہت چھال مارتے تھے تو ایک دل بنوا کے تو بیچ میں سے تیر دیا. بس اس وقت یہ کام جو ہے میلوں ٹھیلوں میں ہوا کرتا تھا. آج یہ کام جو ہے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان کے پوش ایریاز میں ہوتا ہے, اور یہ ٹیٹو, ایک ٹیٹو بنانے کا اندازاً 15 سے 20 ہزار روپیہ وصول کرتے ہیں صحیح. باہر ابراڈ پہلے میں تو آپ میں فرق صرف اتنا کہ پہلے جاہل لوگ بنواتے تھے اور بڑا سستا بن جاتا تھا, چونکہ وہ سوئی کے ساتھ ڈبو کے سوئیاں مارتے تھے. اب یہ چنگے پڑے سیانے پیانے پڑھے لکھے لوگ بھی بنوانا شروع ہو گئے. یہ امپریشن پایا جاتا ہے کہ جو جدید مشینری آئی ہے ٹیٹوئنگ کی, اس سے پین نہیں ہوتی. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے, اتنا ہی پینفل ہے. اچھا پرابلم اب پتہ ہے کیا ہے, ابھی ہمیں یہ بہت سارے ٹیٹوئنگ سینٹرز نظر آ رہے ہیں ہمارے پوش ایریاز میں. آج یہ ٹیٹو سینٹرز کھل گئے ہیں. یہ جو یورپ اور امریکہ ہے آج ایک نئی مصیبت سے دوچار ہوا ہے کہ وہاں پہ وائس آف امریکہ, یہ اس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر 18 سے 40 سال تک کے جو لوگ ہیں امریکہ میں, ہر 3 میں سے ایک شخص نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوایا ہوا ہے, اور 30 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر وہ ہے جس میں اس کو وہ ٹیٹو جو ہے وہ ریموو کروانے کا خیال آتا ہے, کیونکہ وہ اس کو ایک احمقانہ اور بچکانہ حرکت سمجھتا ہے. جب وہ خود بال بچے دار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے. اور ٹیٹو کا جو ریموول ہے, ٹیٹو جو ریموو کرنے کا عمل ہے, وہ ٹیٹو بنوانے سے زیادہ مہنگا ہے. برطانیہ میں ایک ٹیٹو ریموو کرنے پر 1000 پاؤنڈ تک خرچہ آتا ہے, اور میرے خیال سے ڈبل پینفل بھی ہے. ہاں جب بندہ سیانا ہو جاتا تو ظاہر ہے پھر وہ بیچارہ یہ تو سوچتا ہے نا کہ یار facebook.com/ hasbehaal.official. میری بات ہو, تم اپنے پیج کا مذاق اڑوا رہے. یار میں اب اسی طرح چیز یاد کرتا ہوں. آئی ایم سوری یار, مجھے یاد نہیں تھا, اور آپ دیکھو مجھے یاد ہو گیا. سناؤ. facebook.com/ hasbehaal.official. اچھا اب سیریس بات ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ ٹیٹو کا رونا رو رہے ہو نا, اس کو تو دفع کرو. اس سے بھی زیادہ اذیت ناک اور ڈرٹی چیز جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, یہ جو ہمارے ہاں بچیاں بیچاری کان بنوایا کرتی تھی, اب صرف کان ادھر سے نہیں بنواتے, ادھر سے بھی کان بنوا لیتے ہیں, ادھر سے بھی کان بنوا لیتے ہیں.
ادھر سے بھی کان بنوا لیتے یار. اتنے اتنے عجیب اور خطرناک میں نے کان بنے ہوئے دیکھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ بازار میں اس بندے کو کان پھڑوا دوں. تمہیں پتہ ہے ٹیٹوئنگ ہمارے ہاں تو ویسے ہی تم دیکھ لو کہ مطلب ہائیجین کا کیا عالم ہے, مطلب علاج معالجے کے دوران, اور جب ٹیٹو یہ کوئی ریکگنائزڈ سینٹرز تو ہیں نہیں ہیں تو کتنی بیماریاں پھیلاتے ہوں گے. ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ جب ٹیٹوئنگ کرتے ہیں تو 1 ملی میٹر تک گہرائی میں انک یعنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے, وہ نیڈل لے کر جاتی ہے. ہاں وہ نیڈل 1 ملی میٹر تک آپ کے اندر دھستی ہے. باہر تو اتنا یہ کانشیس ہوتے ہیں کہ جو مشینری ایک بندے پہ یوز ہو جاتی ہے, جو نیڈلز ہیں اس کو پھر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. یہاں پر تو وہ ایک نیڈل پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ استعمال کرتے ہوں. اور یہاں تو بڑے بڑے اسپتالوں میں بڑے بڑے آپریشنوں کے بعد یہ نیڈلز جو ہیں یہ ڈسپوز آف نہیں کرتے. اچھا آپ کو پتہ ہے عزیز صاحب کہ اس ایک پروسیجر کے نتیجے میں کیا بیماریاں ہم اپنے ساتھ لپیٹ رہے ہیں؟ کیا جی؟ ہمیں فنگل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں اور الرجیز ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ اہم کہ ہمیں ہیپاٹائٹس کی شکایت آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے پھر شاعر فرماتا ہے نا, ہیپاٹائٹس تو ڈرنا دی لوکو ٹائٹنگ نہ کرنا دی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایسی ہم مسکین اور بیوقوف قوم ہیں کہ انگریز چھتر کھا رہا ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی کھائیں. بالکل صحیح. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر برا تحفہ ہم انگریز کا فوراً وصول کر لیتے. بالکل. جی عزیز صاحب پیش کر دیں آج کا مخبر نامہ. لا جناب. اوہو سچ. ڈش ڈش یہ ذرا ضروری ہوتا ہے میوزک شوزک. پہلی مخبری جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ یہ ہے, جناب پرویز مشرف صاحب جو اعلان کر چکے تھے کہ میں مارچ میں واپس آ رہا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے فروری میں ہی آنے کا اندیہ دے دیا تھا. اندیہ ہی ہوتا ہے یار, ہنسا نہ کرو یار خدا کے واسطے, ہیلپ می پلیز. تم کوئی لفظ غلط بول سکتے ہو. اوہ تھینک یو ویری مچ. لا جی مخبری یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے جو اعلان کیا تھا پاکستان واپسی کا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے کروڑوں کے مجمع کے دباؤ کی وجہ سے یہ اعلان واپس لے لیا تھا. کروڑوں ہی ہوتے ہیں. ہاں میں نے کیا کہا ہے, ایک بندہ بھی اگر پارا ہو تو کروڑوں پہ پارا ہوتا ہے. اچھا دباؤ میں آ کے جب انہوں نے اعلان واپس لے لیا, اب میرا مخبر یہ کہتا ہے کہ یہ جو اعلان واپس لیا ہے یہ صرف تھوڑی دیر کے لے لیے, اب انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. اچھا جی جناب. اس لیے کہ یہ اعلان سے پہلے امریکہ کی ایک پارٹی نے جب ان کو لیکچر دینے کے لیے وہاں بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں اب لیکچر نہیں دے سکتا, آپ سے ایگریمنٹ نہیں کر سکتا, چونکہ میں واپس پاکستان جا رہا ہوں, مجھے میری عوام پکار رہی ہے. لا جناب جب عوام کی پکار کو اگنور کر کے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کینسل کیا تو انہوں نے واپس اسی پارٹی سے رابطہ کیا کہ جناب وہ لیکچر والا معاہدہ کر لے, پھر میں آگے لیکچر ہی دے دیتا ہوں. اب میں کتنی کو دے رہا. اس کمپنی نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب پھر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب کے چند مشیروں نے ان کو سمجھایا کہ حیور جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ پرویز مشرف کو پتا تھا کہ اسامہ پاکستان میں ہے. اس اناؤنسمنٹ کے بعد آپ امریکہ نہ ہی جائیں تو اچھی بات ہے. اچھا چونکہ کوئی پتہ نہیں اوباما کا آگے کوئی سپاہی آیا ہو آپ کو لینے کے لیے. اس لیے آج کل پرویز مشرف صاحب خم خسے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ خم خسے میں. یہ کیا کسی پنجرے کا نام ہے یار یہ اردو ادب کا بڑا بھاری لفظ ہے خم خسے میں پھنسنا. وہ مخمسہ ہوتا ہے, وہ مخمسہ اور ہوتا ہے, یہ خم خسا اور ہوتا ہے. اچھا کیا فرق کوئی بڑا پنجرا بھی ہوتا ہے, کوئی چھوٹا پنجرا بھی ہوتا ہے, ضروری تو نہیں ہے. کسی کو کھڈا کہتے ہیں, کسی کو دڑبا کہتے ہیں, اس میں بھی تو پھنسے ہی ہوتے ہیں. غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر لینی چاہیے. نہیں خم خسا ہی ہے یہ. آپ مخمسے میں پھنسا کریں, میں نے ان کو خم خسے میں ہی پھنسانا ہے, جو مرضی ہو.
बसंती से मुखबरी पेश कर रहा हूँ। ये जो बसंत से पाबंदी उठाने का एक शोरो गोगा पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ चैनलों पे प्रोग्राम ही प्रोग्राम आ रहे हैं और जोशो जज्बे से तकरीरें हो रही हैं और हाकमे और मखालफत में बयानात दागे जा रहे हैं। ये की सीधी सीधी मुखबरी है कि इस बसंत से कभी पाबंदी नहीं हटेगी। अच्छा, वो क्यों? ये मुझे नहीं पता, बाकी पाबंदी नहीं उठेगी इस पर। यार वजह तो बताओ ना। वजह शजह मुझे नहीं पता, मैंने बस कह दिया कि पाबंदी लगी रहेगी। अच्छा, अपने मुखबर से पूछ के बताओ वजह क्या? उस बेचारे को इतनी अकल होती तो वो मुखबर क्यों करता, वो बेचारा खुद ना कितने दानिश्वर लगा होता। डिश डिश डिश। अगला नाग जो छोड़ रहा हूं जनाब, वो जरा बैनुल अक़वामी है। पाकिस्तान के हाई लेवल के ऊपर और अमेरिका के दरमियान एक डील हो रही है। अच्छा, वो डील की जरा पूंछ फंसी हुई है अभी। अच्छा, अब वो डील फाइनल हो गई है या नहीं? हाँ, फाइनल हो गई है तो आपको दो बातों से पता चल जाएगा कि लो जी फाइनल हो गई है। अच्छा, वो दो बातें ये हैं, नंबर 1, दफाए पाकिस्तान के जलसों में आपको शेख रशीद साहब तकरीर करते हुए नजर आते रहे हैं। जब उन्होंने घड़ी उतार के कहा था कि यहां से देख के सिर्फ 3 मिनट तकरीर करूंगा, वो दफाए पाकिस्तान का जलसा था। वो घड़ियों वाली दुकान पे खड़े होकर ऐलान नहीं थे कर रहे। लो जनाब, अगर डील फाइनल हो गई तो शेख साहब आइंदा दफाए पाकिस्तान के जलसों में नजर नहीं आया कर। अच्छा, लो जी, दूसरी निशानी उस डील के फाइनल होने की ये होगी कि तहरीक इंसाफ के एक लीडर साहब दफाए पाकिस्तान के एक जलसे में तकरीर फरमा चुके हैं। अगर डील फाइनल हो गई तो इमरान खान साहब उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे कि आपने क्यों तकरीर की जी जाके। अच्छा, यानी जवाब तलबी की जाएगी। जी जनाब, इन दो बातों से आपको पता चल जाएगा कि डील फाइनल हो गई है। अब भी अगर तुम ना कहो कि वाह ये वाह हाय हाय हाय, तो फिर तुम कंजूस मक्खी चूस हो। हाय हाय हाय, जरा तुम अय्यी की मुखबरियों का मायार देखो। कहां अमेरिका सुपर पावर, कहां दफाए पाकिस्तान के जलसे, कहां लाल हवेली का बादशाह, कहां सुनामी का बादशाह और उसका एक ओहदेदार, हाय 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 हाय, और कहां एक नान के ऊपर पकौड़ा रख के ईद मनाने वाला दानिशमंद। हाय 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 हाय, यार मैं क्या इंसान हुआ हूं। वैसे यार मैं क्या इंसान हुआ। मैंने पहले भी एक बंदे से एक दिन पूछा था कि यार मैं क्या इंसान हुआ हूं। और उसने आगे से जवाब दिया था कि आग को गोली मारो, पहले ये पता करो कि इंसान हुए हो या नहीं। नाज़रीन, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाथ हो गई है वैसे अमान से, मैंने इतना बड़ा दानिश्वर इतना खजल होते हुए कभी नहीं देखा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? बहुत कम कम नजर आ रही हैं आजकल। शुक्र है डाइटिंग का रिजल्ट किसी को तो नजर आया, वरना सारे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा ज्यादा ज्यादा नजर आ रही। अच्छा, वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रही हैं? हाँ तो और क्या, डाइटिंग बाल लंबे करने के लिए करती है। मेरा मकसद पूछने का ये था कि आजकल आपके बयानात बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। बस जुनैद भाई, एक चुप ते 100 सुख। चुप करो जरा लिए। असल में आजकल हुकूमत के सितारे गर्दिश में है, बल्कि हुकूमत वाले भी सारे के सारे गर्दिश में हैं। मैं तो ये सितारों की गर्दिश से इतना घबरा गई हूँ कि मैंने अपने सारे सलमे सितारे वाले सूट अपनी नुकरानी को दे दिए। अच्छा, पिछले दिनों तो एक प्लाजे का इफ्तिताह भी मेरी नुकरानी कर रही है। हाँ, वो प्लाजा मालकान ने कहा कि चलो सूट तो डॉक्टर साहबा का ही है, तुम ही आ जाओ, उनके पास तो टाइम नहीं है। क्या बताऊं आपको, मेरे सूट के धोखे में एक साफी ने मेरी नुकरानी से पूछ लिया, मोहतरमा ये क्या खिचड़ी पक रही है। आगे से कहने लगी, नहीं भरा खिचड़ी नहीं, आज तेसी आलू गोश्त चाड़े हैं। साफी कहने लगा, नहीं मैं हुकूमत के बारे में पूछ रहा हूँ, इसका क्या बनेगा। तो आगे से कहती है पुरता।
अगले दिन उस अखबार ने सुर्खी लगा दी, हुकूमत का मुर्ता बनेगा डॉक्टर फिरदौस आशिक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल का जरा संजीदगी से जवाब दें। पहले जवाब भी मैं संजीदगी नाल भी देनी है, मैं केड़ी नाल कुतकुता रही हूं कड्डण दी। मेरा मतलब है कि आपकी हुकूमत आखिर कर क्या रही है? हालत दसा कर क्या रही है, मकई भुनन डई, सब कुछ कर रही है, अब हमसे हो नहीं रहा तो हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर साहब, इसलिए नहीं आपसे कुछ हो रहा कि आपने तमाम महकमों के जो हेड्स लगाए हैं वो मेरिट पे नहीं लगाए। देखिए, मैं पहले भी बहुत दफा वाजे कर चुकी हूँ मीडिया के सामने कि हमने जो भी तैनातियां की हैं सारी मेरिट पे की हैं। लेकिन मेरिट क्या है आपका? यारी दोस्ती। असल मसला ये है, अवाम से यारी दोस्ती है, मैं गल नूं पुठे पासे न ले जाया करो। इतनी दफा वजाहत पेश करने के बावजूद आप मीडिया वाले फिर कहते हैं फेर दस फेर दस। मेरा तो नाम फिरदौस की बजाय फेर दस रख दिए, डॉक्टर फेर दस अवाम। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत मौजूदा हालात से परेशान तो है ना? ये सच्ची बात है, परेशानी तो है। सादी गड्डी चुकी जाए ना तो इन्नी परेशानी नहीं होती, कोई झंडे वाली ले जाए ना तो ना पूछ मेरे वीरा की हुंदियां ने बंदे ने। अच्छा, अब आपको सादा गाड़ी अच्छी नहीं लगती? दफा कर सादा गड्डी नूं, जिदा 6-6 वारी हारन वजाओ तो अगों खोती रेड़ी वाले नहीं पिछे हुंदा, बल्कि उल्टा परत के कहन दिया हुंदा जे गड्डी अल्लाह ने दे दी है तो 2 मिनट टिक जा। रंगपुरे दे जेड़े खोती रेड़ी वाले ने ना बड़े बदतमीज ने। गधे गाड़ी वाले बेचारों की क्या बात करती है, मजदूर बेचारे को तो आपने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। होए होए असी मजदूरां नूं शरेश पे आती है। लोड शेडिंग से उन्हें बेरोजगार कर दिया आपने। लोड शेडिंग, हर बंदा लोड शेडिंग का रोना रोता रहता है। जितनी बिजली हमारी हुकूमत ने दी है 64 साल में किसी ने नहीं दी। अच्छा, हर घंटे बाद आपको बिजली देते हैं। जरा 4 साल में टोटल करो ना कितनी दफा आपको बिजली दी। इन्नियां तो नूं अपनी सस नूं बादुआ नहीं देंदी जिन्नी असी बिजली दे छड़ी। कहाँ बिजली दी आपने, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। Exactly. तो नजर किथों आवे, जाया थोड़ी कर दे हो। कहाँ जाया कर दी है? आधी से ज्यादा बिजली तो महकमा तालीम खा जाता है। कैसे? किसी क्लास का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, हर दूसरा सवाल यही होता है, कायदे आजम के 14 नुकात पर रोशनी डाले, 2 कौमी नजरिए पर रोशनी डाले, इकबाल के अफकार पर रोशनी डाले। मैं बंदा पूछे मुल्क च अगर बिजली थोड़ी है तो ना स्टूडेंटा को हर सवाल ते रोशनी पवाओ। अच्छा चले, आप ये तो माने ना कि मंसूर इजाज की वजह से हुकूमत की नींदें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। होए ओ की हुकूमत दा सराना खो के ले गया, बड़ा ओदा तेल नाल चलण वाले रेड़ी वर्गा मुंह, बड़ा मंसूर इजाज। चावल खाते हुए दांतों में पत्थर आ जाए तो इस तरह का मुंह बनता है। उतरा आप उथे मेमा च फिरंडे ते सानू मेमो च फसाता। ओबामा को चाहिए कि इसकी नेशनलिटी कैंसिल करे। इसका अमेरिका में क्या कहूं, अल्लाह जानता है कीनिया में इस तरह के कैंगरू होते हैं जिनका बच्चा गुम हो जाए तो घर आके शोर मचाते हैं, हाय मेरी जेब कटी गई, मेरी जेब कटी गई। सियालकोट हो जे बंदे डसकी होंदे सी आंडे ले आके बेच दे। वड्डा मंसूर इजाज एहो जे बंदे लारी अड्डे बतखां दा मुर्ग पुलाव बेचदे। बंदा पूछे उतरिया मुर्ग पुलाव बेचन दे ते विच मुर्गा पा। डॉक्टर साहब ये बताएं, आप इस सारे बहरान में अपने वजीर आजम का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? इंशाल्लाह पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। बड़े आदमी तो डॉक्टर साहब वो बन गए, इससे बड़ा उन्होंने क्या बनना है, वजीर आजम बन गए। मेरा मतलब था कि वो खत का क्या बनेगा, जो खत लिखने का कहा जा रहा है। खत लिखने वाला ड्रामा भी सारा अपोजिशन ने खड़ा किया हुआ। हर बंदा देखे कहना शुरू हो गया खत लिखे खत लिखे खत लिखे। इतना तो स्कूल में मास्टर नहीं स्टूडेंट को कहता खत लिखे, वो भी ऑप्शन दे देता है खत लिखे या छुट्टी की दरखास्त लिखे। तो डॉक्टर साहब फिर आप छुट्टी की दरखास्त लिख दें। हाँ, किस लिए लिखते छुट्टी की दरखास्त? इलेक्शन जीत के आए, कोई लूडो जीत के नहीं आए। सानू केड़ा 99 ते डंग वजे जेड़ा वापस आ जाए। क्या मतलब है आपका हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है? खैर इसला किस लिए छोड़े? सियाने कहते हैं कि हुकूमत छोड़ना और सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
इंसान बौंतर जाते हैं। बौंतर जाता है क्या मतलब? हाँ तेनू बौंतर दा नहीं पता? 5-6 महीने बाद आके मैनू मिली। ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।